جب اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ میں مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تو کفار مکہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کیں، آخر ابو جہل کی اس تجویز کا سب نے خیر مقدم کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرے، اور جب صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو یک بارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سوتے رہو، صبح کو میرے پاس رکھی ہوئی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ چلنے کا فرمایا۔ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ پروگرام کے مطابق کفار کا محاصرہ توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ مکرمہ چھوڑتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، پھر پرنم آنکھوں سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور فرمایا، بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے باسیوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بخدا، اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور غار ثور میں 3 روز قیام کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔